السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ لا نبوۃ بعد نبوتہ ولا رسالۃ بعد رسالتہ ولا معصوم بعد عصمتہ ولا سنت بعد سنتہ ولا امت بعد امتہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ البیان، مالک لم یزل کا بہت بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں پھر سے توفیق عطا فرمائی ہے، اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ آپ مجھے سماعت کر پا رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ 10 روزہ آن لائن فن نقابت کورس اپنے تسلسل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج 7ویں کلاس 7ویں لیکچر کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں میرے بھائی اور میری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، سلامت رہیں آپ، اللہ پاک آپ سے دین کا بہت زیادہ کام لے۔ جس طرح کہ کل کے سبق میں نقیب کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور 30 سے 32 منٹ کے اندر میں نے بھرپور کوشش کی کہ میں صحیح طریقے کے ساتھ صحیح معنوں کے اندر اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو سمجھا سکوں، بتا سکوں، جس کے ضمن میں نے امثلہ بھی دی اور دیگر باتیں بھی میں نے کی تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ نقیب کی شخصیت باوقار ہونی چاہیے، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، انداز با ادب، چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں کل بیان ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ رپیٹ کی ہیں کہ یہی خلاصہ ہے ایک نقیب کا، نقابت کا نہیں، نقیب کا یہی خلاصہ ہے۔ اگر وہ صاف ستھرا، باوقار، خوش اخلاق، چہرے پر مسکراہٹ رکھنے والا، با ادب ہو، تو انشاءاللہ ہر امتحان میں رب تعالیٰ اس کو کامیاب کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ بات کو آگے چلاتے ہیں۔ نقیب خود ایک نظم و ضبط کی علامت ہوتا ہے۔ میں نے جو بات کی ہے اس پر پھر غور کریں۔ نقیب خود ایک نظم و ضبط کی علامت ہوتا ہے۔ یہ بھی میں ہر بات کے ساتھ یہ کہوں تو بات زیادہ طویل ہو جائے گی، وقت مختصر ہے، 30 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم زیادہ کچھ سیکھ سکیں، زیادہ باتیں کر سکیں۔ تو ہر چیز ہی اہمیت کی حامل ہے، ہر چیز ہی میں اگر یہ کہوں کہ سونے کے پانی سے لکھنے والی ہے، یا یاد کرنے والی ہے، یا ذہن میں بٹھانے والی ہے، تو بے جا نہ ہوگا۔ نقیب خود نظم و ضبط کی علامت ہوتا ہے۔ جب ایک نقیب ہی وقت پر نہیں پہنچ رہا،
ایک نقیب ہی وقت کا خیال نہیں کر رہا، اور ایک نقیب ہی نظم کے ساتھ، ضبط کے ساتھ پروگرام کو ترتیب نہیں دے رہا، محفل کو ترتیب نہیں دے رہا، تو وہ پھر پروگرام چلائے گا کیسے؟ اس کے لیے اصول پسند ہونا اور خود کے لیے نظم و ضبط کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کل کے سبق میں بھی، شاید کہ پرسوں کے نہیں، کل کے سبق میں ہی میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو جو پتہ ہے کہ آپ سے ایک ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے یا 2 دن پہلے یا پروگرام سے قبل آپ سے وقت لیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے پہنچنا ہے، تو آپ کے کپڑے پریس ہونے چاہیے، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے۔ عین ٹائم پر آ کر یہ نہ ہو، اکثر اسکول جانے والے بچے جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو جب اسکول جانے کا وقت بالکل قریب آ جاتا ہے تو کچھ بچے اپنی سوکس تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایک شوز بیڈ کے نیچے سے مل جاتا ہے اور دوسرا شوز دوسرے کمرے میں کسی اور جگہ سے ملتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ رات کو غلطی کے ساتھ گھر میں پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ میں مطلب کہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہوتی ہیں، اگر غلطی کے ساتھ گھر کے اندر کسی کمرے میں، اسٹڈی روم میں وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نوٹ بکس مکمل ہیں تو ان کو ان کا اسکیل غائب ہوگا، ان کی پینسل غائب ہوگی، ان کا شارپنر غائب ہوگا، ان کی ریزر غائب ہوگی، جیومیٹری نہیں مل رہی ہوگی، جیومیٹری باکس نہیں مل رہا ہوگا، ایک آدھی بک وہ کھو جائے گی، غائب ہو جائے گی، سائڈ پر ہو جائے گی، تکیے کے نیچے ہوگی۔ تو یہ چیزیں بچوں کو، چلو بچے اگر کریں اس طرح تو چلتا ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ سمجھ جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے جب نظم و ضبط کے ساتھ چلتے ہیں، ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، ایک رول کے تحت چلتے ہیں، تو وہی بچے پھر اگر اسکول کا ٹائم 7:30 ہے، وہ 29 منٹ پر گیٹ پہ موجود ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو ایک نقیب کو بھی بالکل نظم و ضبط والا ہونا چاہیے، اور خیال کرنا چاہیے ان چیزوں۔ میں صرف فقط نقیب نہیں، کوئی بھی شخص ہے، وہ گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ کسی رول کو فالو نہیں کرتے، کسی ترتیب کو فالو نہیں کرتے، یا ترتیب کے ساتھ رولز کے انڈر رہ کر یا نظم و ضبط کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ نہیں چلتے، تو وہ انتہائی پریشانی کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ گھر کے سربراہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ کسی فیکٹری یا مل کے ورکرز ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کی وہ پوری ٹیم ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر آپ کا سٹاف ہی کیوں نہ ہو، نظم و ضبط کے ساتھ نہیں چل رہا، تو باقی سارا نظام بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے نقیب کو نظم و ضبط کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے، یا اس کو نظم و ضبط کا خیال کیوں کرنا پڑتا ہے، یا وہ خود نظم و ضبط کی علامت کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے ایک پورا پروگرام ہینڈل کرنا ہے، پورا پروگرام چلانا ہے، پوری محفل کو ہینڈل کرنا ہے، اور پھر انتظامیہ کے بندوں کو ہینڈل کرنا ہے، آنے والے مہمانان گرامی کو ہینڈل کرنا ہے، آنے والے خطباء کو دیکھنا ہے، آنے والے نعت خواں اور قراء کرام کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ایک چیز کو اس نے مد نظر رکھنا ہے، اور پھر مہمانوں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ مہمان جو ہوتے ہیں وہ اسٹیج سے نیچے بٹھانے والے ہوتے ہیں، کچھ مہمان اسٹیج کے دائیں اور کچھ مہمان
اسٹیج کے بائیں بٹھانے والے ہوتے ہیں، یہ بھی ترتیب نقیب کو دینی ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی مہمان ہوتے ہیں، وہ علماء ہوں، وہ دنیاوی، سماجی یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو اسٹیج پر مدعو کیا جاتا ہے، اسٹیج پر بلایا جاتا ہے، اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے، تو یہ ایک نقیب کا کام ہے۔ جب نقیب ہی نظم و ضبط کی علامت نہ ہو تو پھر یہ سارا نظام مجھے آپ بتا دیں کہ کیسے چلے گا۔ میں نے گھر سے ایک نقیب کو چلایا ہے، اسٹیج تک لے آیا ہوں۔ میں نے کل عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں، اور اس سبق کے دوران 10 منٹوں کے دوران میں نے بھی عرض کیا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کل محفل پہ پہنچنا ہے، کپڑے آپ کے پریس ہوں، آپ کی تیاری فل ہو، اور آپ رابطہ انتظامیہ سے، مہمانان گرامی سے، اور خطبائے اعظام سے، قرائے کرام سے، ثنا خوانان سے آپ کا رابطہ مکمل ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم پروگرام پر پہنچ گئے ہیں، اب وہاں کا نظام کیسا ہے، عوام کو بٹھانا کیسے ہے، عوام کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، یا عوام کو جمانا کیسے ہے، اپنے سامعین کا دل کیسے لگانا ہے، ان کو بور نہیں ہونے دینا ہے، تو یہ ساری علامات اگر ایک نقیب میں پائی جائیں گی، نظم و ضبط ہے، یہ سارا نظام نظم و ضبط کے ساتھ چلتا ہے، تو اگر یہ نظم و ضبط ایک نقیب میں نہیں ہوگا، میں نے سب سے پہلے نہیں دوسرے لیکچر کے اندر عرض کیا تھا کہ نقیب انتظامی ذہن کا مالک ہوتا ہے، لیڈ کرنے والا ہو، لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جنریٹر ہو، اندر پیٹرول ہی نہ ہو تو جنریٹر چاہے جتنا مرضی بڑا ہو چلے گا ہی نہیں۔ اے سی بہت بڑا ہے، 1.5-2 ٹن کا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑا ہے، چیلر ہے، تو اگر اس کے ساتھ تار ہی نہ لگی ہو یا اس کا آؤٹ ڈور ہی کام نہ کر رہا ہو تو پھر کیسے چلے گا؟ تو اسی طرح ایک اور میں نے مثال عرض کی تھی کہ سالن جو آپ کا کھانا ہے، کھانا بہت بہترین بنا ہو، گوشت بھی گلا ہو، اور پھر اس کے اندر لوازمات بھی پورے ہوں، نمک نہ ہو تو پھر وہ کھانے کا سواد تو کوئی نہ ہوا، کھانے کا مزہ ہی غائب ہو جاتا ہے سارا۔ تو نقیب جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، سارا پروگرام نقیب کے سر پہ ہوتا ہے، اس لیے نقیب کو نظم و ضبط کا حامل ہونا چاہیے، نظم و ضبط کی علامت وہ خود نقیب ہوتا ہے۔ نقابت سے قبل کی تیاری، نقابت سے پہلے کی تیاری کیا ہے جی؟ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں، خیر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ تقریب میں آپ کی جو محفل ہے، آپ کا پروگرام ہے، کانفرنس ہے، اس کے اندر جو مہمان مدعو کیے گئے ہیں، مقررین، ان کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ اس پر بھی میں نے اچھی خاصی بحث کی ہے، معلومات نہ ہو تو کیا نقصانات ہوتے ہیں، اگر معلومات ہوں تو کیا فوائد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو مقررین، مہمانان، اور محفل کے اندر آنے والے جتنے بھی جن کو آپ نے مدعو کیا ہے، ان کے متعلق آپ کو مکمل جانکاری ہونی چاہیے، ان کا تعارف لکھ کر تیار رکھیں، لکھ کر تیار رکھیں، اس کو یاد کریں، اس کو حفظ کر لیں، اس کی نظر ثانی کر لیں، دیکھ لیں کہ میں کس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں، وہ خطیب ہے، مقرر ہے، ادیب ہے، مصنف ہے، وہ نعت خواں ہے، وہ ثنا خواں ہے، وہ قاری ہے، وہ حافظ ہے، کس شعبے سے کیسا تعلق ہے، اس کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے اس فیلڈ کے اندر، اس کے مطابق مکمل تیاری
ان کا تعارف لکھ کر تیار رکھا ہونا چاہیے۔ پروگرام کی ترتیب یاد ہو یا پرچی پر درج ہونی چاہیے۔ سمجھ آئیے جی؟ پروگرام کی ترتیب یاد ہونی چاہیے، نہیں یاد آپ کن ذہن ہیں یا بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں رہتا یا کافی وقت درکار ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے، تو بہترین حل ہے آپ ایک ڈائری پر لکھ کر رکھیں، پرچی پر لکھ لیں، ڈائری پر لکھ لیں۔ آپ کے پاس جو ڈائری موجود ہے اشعار والی، اس پر درج کر لیں، کاپی پر لکھ لیں، کسی صفحے پر، کسی پیج پر، کسی پیپر پر پروگرام کی ترتیب مکمل پرچی پر اتاریں۔ ایسا سمجھیں کہ مکمل اشتہار آپ نے پرچی کے اوپر اتارنا ہے۔ اب تو آسان طریقہ آ گیا ہے، موبائل کے اندر اشتہار موجود ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی موبائل کے اندر اشتہار ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ نقابت کے مختلف مواقع۔ نقابت مختلف قسم کی محافل میں کی جاتی ہے اور ہر موقع کے لیے نقیب کا انداز، زبان اور لب و لہجہ مختلف ہوتا ہے۔ نقابت مختلف قسم کی محافل میں کی جاتی ہے اور ہر موقع کے لیے انداز، زبان اور لب و لہجہ نقیب کا مختلف ہوتا ہے۔ اس باب میں ہم نقابت کی اقسام اور ان کے تقاضے بیان کریں گے۔ مذہبی محافل کی نقابت، جیسے کہ نعتیہ محفل ہو، میلاد ہو، ذکر ہو، قرآن خوانی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ سیرت مصطفیٰ کا پروگرام ہو، سیرت مصطفیٰ کا جلسہ ہو اور شان مصطفیٰ کا جلسہ ہو، شان اہل بیت ہو، تو زبان شستہ، با ادب اور نرم ہونی چاہیے۔ اگر محفل اللہ، اس کے رسول اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، اہل بیت، ان کے متعلقہ محفل ہے تو زبان شائستہ، با ادب اور نرم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مقررین اور مہمانوں کے نام ادب سے لینے چاہیے۔ یہ کسی بھی تقریب میں ہو، لازمی نہیں ہے مذہبی محافل کی نقابت ہو پھر ہی با ادب ہو کر نام لینے ہیں۔ کسی کا بھی نام لیں، کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی محفل میں ہوں تو با ادب ہو کر ہی نام لیں۔ بے ادبی تو ہمارا جو دین ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ سکھاتا ہی نہیں۔ محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، چاشنی سکھاتا ہے، مٹھاس سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ رسول اللہ یا صحابہ کرام کا ذکر ہو تو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ اور محفل، ایک میں یہاں پر چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو محفل ہے آپ کی اگر نماز کے وقت میں نہیں بھی ہے، نماز سے ہٹ کر ہے، اگر صبح 8 بجے سے لے کر ظہر تک ہے، عصر سے لے کر مغرب تک ہے، یا رات عشاء کے بعد ہے، عشاء کے بعد سے رات گئے تک ہے، نماز کے ایام یا نماز کا جو وقت ہے وہ نہیں ہے، پھر بھی آپ نے
اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی تعریف کرنی ہے، اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باوضو ہونا چاہیے۔ بے وضو ہو کر تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کیا جاتا، صحابہ اہل بیت کا ذکر نہیں کیا جاتا، یہ بڑی پاک باز ہستیاں ہیں۔ تو نقابت کرنے کے لیے میری بہن کوئی بھی جائے یا میرا بھائی کسی بھی محفل کا حصہ بنے، کسی پروگرام کا، کانفرنس کا، سیمینار کا، نقابت کی غرض سے جائے تو حصہ بنے تو باوضو ہو، بے وضو ہو کر نہ جائے۔ آپ کو اگر شک ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو میرے بھائی آپ وضو کر لیں، اور اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کا وضو اسٹیج پر بیٹھے ٹوٹ گیا ہے، آپ نقیب ہیں، آپ کہیں میں کہڑا کوئی بیان کرنا ہے، یا میں نے کون سا کوئی تقریر کرنی ہے، میں نے کون سا کچھ اور کرنا ہے، میں نے کون سا نعت پڑھنی ہے، میں نے کون سا تلاوت کرنی ہے، میں صرف دعوت ہی دینی ہے، دعوت دے دوں گا۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے یا آپ کو حاجت محسوس ہو تو جا کر آپ وضو کریں، ٹھیک ہے جی، ہٹھ درمی کا مظاہرہ نہ کریں اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں، کوئی بات نہیں، چل جائے گا، ہو جائے گا، گزر جائے گا، نہیں یارو ایسے نہیں۔ آپ کا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ چلتے زمین پر ہیں، چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو شارحین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ باوضو رہتے تھے، ایک یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ہر جب بھی مسجد میں آتے تو وضو کر کے 2 نفل ادا کرتے تھے تحیۃ المسجد کے۔ تو مختلف اقوال بھی ملتے ہیں، مزید اور بھی ملتے ہیں، خیر ہماری بات لمبی ہو جائے گی، تو آپ کوشش کریں کہ باوضو رہیں۔ میں عرض کرنے لگا تھا اگر آپ کا وضو 10 مرتبہ بھی ٹوٹا ہے نا، 10 دفعہ بھی آپ کو حاجت محسوس ہوئی ہے، جانے کی ضرورت پڑی ہے، تو آپ اٹھ کر اسٹیج سے چلے جائیں، جا کر وضو کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ رسول اللہ صحابہ کرام کا ذکر کرنا ہو تو خوش و خضوع کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ مثال سب سے پہلی جو میں نے مثال دی ہے کہ وضو میں رہنا ہے، وضو کے ساتھ آپ نے نقابت کرنی ہے، بے وضو ہو کر نہیں، با ادب ہو کر، با وضو ہو کر۔ جیسے کہ آئیے اب ہم دعوت کلام دیتے ہیں اس عظیم شخصیت کو جن کا کلام دلوں کو گرما دیتا ہے۔ آئیے میں اب دعوت دینے جا رہا ہوں فلاں شہر کا، فلاں علاقے کا خوبصورت نام، محترم جناب علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر، پھر نام آپ لیں، پھر صاحب لگائیں، حافظہ اللہ لگائیں، اور ادب کے ساتھ مکمل وقار کے ساتھ نام لیں، جان نہ چھڑوائیں کہ میں نے اشعار پڑھنے تھے نقابت میں، وہ اشعار پڑھ دیے، اب جو خطیب ہے، جو مقرر ہے، اس کا نام صحیح سے لیا جائے یا نہ لیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں بھائی، میں یہ الحمدللہ 7ویں کلاس کا 7واں لیکچر ہے، اور میں تقریباً 3 سے 4 کلاسز کے اندر، 4 لیکچروں کے اندر، 5 لیکچروں کے اندر یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ کے تلفظ، آپ کی درستگی، آپ کی ادائیگی، آپ کا بولنے کا انداز واضح ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے،
اور با ادب رہنا ہے آپ نے، بے ادب نہیں ہونا۔ ادبی محفل ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، مذہبی محافل کی نقابت کیسے کرنی ہے، اور ادبی محافل مشاعرہ ہو گیا، تقریری مقابلہ ہو گیا، سیمینار ہو گیا، زبان فصیح و بلیغ ہو، اس کے بعد شعر و سخن کی قدر کو اجاگر کرے، زبان فصیح و بلیغ ہو۔ یار میری بات کو غور سے سنا کریں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ادبی محافل، مشاعرہ، تقریر، سیمینار، تقریری مقابلہ، یا کسی بھی ایسی تقریب میں آپ جاتے ہیں جہاں صرف شعراء کرام کو بلایا ہوتا ہے، یا سیمینار ہوتا ہے، یا کانفرنس ہوتی ہے، تو زبان فصیح و بلیغ ہو۔ میں ایک ہی جملہ، تھوڑا سا وقت ہے، میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، پتہ چلے یار کوئی بولن ڈیا ہے تو کوئی علمی بندہ، کوئی علمی شخصیت بات کر رہی ہے۔ فصیح و بلیغ ہو، شعر و سخن کی قدر کو اجاگر کرے، ہر شاعر یا مقرر کا تعارف جامع اور مختصر دے۔ مثال، اب ہم دعوت سخن دیتے ہیں، اس شاعر کو، شاعر خوش خیال کو، جن کے اشعار دل میں اتر جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں دعوت دے رہا ہوں، آپ نے جب اشعار پڑھنے تیار تو آپ نے سامعین کو تب ہی کر لیا ہے، اب آپ نے دعوت دینی ہے، آپ نے وہ پردہ اٹھانا ہے جو مقرر کے چہرے پر ہے، وہ پردہ اٹھا کر لپیٹ کر طے لگا کر جیب میں ڈال لینا ہے۔ مطلب کہ آپ نے مکمل اب تعارف کروانا ہے، تو تعارف کا طریقہ صاحب کتاب بتا رہے ہیں آپ کو۔ اللہ صاحب کتاب کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ حقیر و پر تقصیر سے بہت زیادہ دین کا کام لے۔ اللہ مرنے کے بعد کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اب دعوت سخن دیتے ہیں اس شاعر خوش خیال کو جن کے اشعار دل میں اتر جاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر سیمینار ہے، تقریری مقابلہ ہے۔ تقریری مقابلہ ہے، اب تقریری مقابلہ جو ہوتا ہے، یہ تو میں نے مشاعرے کی آپ کو بتایا نا کہ آپ نے مشاعرے میں شاعر کو دعوت کیسے دینی ہے۔ شاعر کو دعوت دینے کا طریقہ ہے، مختصر ہو، جامع ہو، ٹھیک ہے جی، تعارف اس کا مختصر جامع کروانا ہے، زیادہ لمبا چوڑا مطلب اس کا تعارف نہیں کروانا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دعوت سخن دیتے ہیں شاعر خوش خیال کو جن کے اشعار دل میں اتر جاتے ہیں، جی آگے ان کا نام لیجئے اور ان کو دعوت دے دیجئے۔ دوسری بات تقریری مقابلہ ہے، اس تقریری مقابلے میں آل پاکستان ہے، یا ڈویژنل ہے، یا پھر شہری سطح پر ہے، یا علاقائی سطح پر ہے تقریری مقابلہ، یا جامعہ کے اندر ہی ہے، اسکول کے اندر ہے، یونیورسٹی کے اندر ہے، تو اس کے اندر ایک پہلی بات جو ہے کہ زیادہ لمبے چوڑے آپ نے اشعار نہیں پڑھنے، لمبی چوڑی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، آپ کے سامنے 60، 70، 100، 200، 250 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں یا مقابلے میں شریک ہونے والے خوش نصیب ہیں، تو وہ پھر بالکل مختصر ہاتھ رکھنا ہے آپ نے ہر چیز پر ہی۔ شعر بھی کوشش کرنی کہ رباعی نہیں آپ نے پڑھنی،
انترا پڑھنا ہے، استائی پڑھنی ہے، بس بات ختم۔ مطلب 2 لائنوں کا شعر آپ نے استعمال کرنا ہے، لمبا چوڑا شعر پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی تاکہ وقت مختصر لگے۔ اس کے بعد آپ نے مطلب کہ حضرت، مولانا، محترم، جناب، یہ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں القابات زیادہ نہیں استعمال کرنے۔ آپ نے اگر تو آل پاکستان ہے، جس جامعہ سے، جس یونیورسٹی سے، اسکول سے، کالج سے اس کا تعلق ہے، وہ آپ نے ظاہر کرنا ہے۔ بچے کا نام لینا ہے، بچے کا نام لینے کے بعد یہ بچہ فلاں فلاں ادارے سے ہے، فلاں اسکول سے ہے، فلاں کالج اور یونیورسٹی سے ہے، فلاں جگہ سے ہے، اس کا اپنا نام لے کر اس کو دعوت دے دینی ہے۔ وقت مختصر لگے گا، ان کے پاس بھی 5 سے 7 منٹ ہوتے ہیں تقریری مقابلے میں، تو اس لیے آپ نے بالکل مختصر کام رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہ جائیے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے، اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔